صاحب محسن علی ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، لیکن کچھ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شعر بھی پڑھے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خود بنائے ہوئے شعر تھے یا وہ کسی اور شاعر کے شعر پڑھتے رہے ہیں؟ اس میں آپس میں موافقت نظر نہیں آتی۔ نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، نہ آپ کو شعر سے کوئی مناسبت تھی۔ کسی دوسرے کے اشعار اگر بائی چانس آ گئے زبان پر کبھی کبھی تو وہ دہرا دیں۔ شاعر تو وہ ہے نا جو خود شعر کہے اور اس کو اس سے دلچسپی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ قرآن جو کہتا کہ آپ شاعر نہیں، اس کا یہ معنی کوئی نہیں کہ آپ کو شعر سے کوئی محبت نہیں یا اچھے شعر آپ نے پسند نہیں کیے۔ آپ ایک مرتبہ سوار تھے اور راستے میں ایک آپ مسلمان بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ جانتا تھا شعر۔ اب اشعار امیہ ابن ابی سلط کے تھے، وہ کافر مراد، وہ اس نے سنانے شروع کی تو آپ نے اتنے پسند کیے کہ جب وہ شعر پڑھنا آپ کہتے ہی ہے، کچھ اور 100 کے قریب پڑھے اس نے۔ تو وہاں پھر حضور نے بعد میں فرمایا کہ قریب تھا کہ ایک امیہ بن ابی سلط مسلم ہی ہو جاتا، یہ زبان کا مومن ہے دل کا کافر، ایمان نہیں لایا مگر جو باتیں اس نے کہی نا بین اسلام کے مطابق۔ اس لیے اچھا شعر سننا کوئی برائی نہیں۔ آپ کے بارے میں جو کہا نا شاعر نہیں، اس کا مفہوم اور ہے کہ شاعری کی جو ہے نا اس سے تعلق نہیں۔ شاعر مبالغہ آرائی کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، بات جو ہے نا ایک شعر اس کو من بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی شاعری کی خوبی ہوتی ہے کہ بڑھائیں نا بات، پھر ہی لطف بات، مگر دین کے لیے یہ بات بالکل مناسب ہے۔ نبی جو ہے نا بات کو بڑھائے گٹائے تو دین ہی تباہ ہو جائے۔ اس لیے شاعر کا معنی ہے کہ آپ اپنی طرف سے مبالغہ کر کے ایک بات جس کی کوئی خیالی باتیں، وہ بھی شاعری جو ہے نا ایک سچائی بنا کر دکھا دیتی ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حقائق ہیں، شاعری نہیں ہے، یعنی مبالغہ نہیں یا گڑی ہوئی باتیں، وہ ان معنوں میں کہ شاعر نہیں، ورنہ اچھے شعر آپ نے پسند بھی کیے، خود نہیں کہے۔